السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، ہم لوگوں نے گزشتہ ہفتے میں گزشتہ درس میں اس سے پہلے والے درس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم کا جو 5واں باب تھا اس کو پڑھا تھا۔ باب طرح الامام المسألۃ علی اصحابہ لیختبر ما عندهم من العلم۔ آج چھٹا باب جو ہے میں پڑھتا ہوں۔ باب ما جاء فی العلم وقولہ تعالی وقل رب زدنی علما، القراءة والعرض على المحدث، ورعى الحسن والثوری ومالک القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال نعم۔ قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم۔ أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه، واحتج مالك بالسك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقري فيقول القارئ أقرأني فلان۔ حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة للعالم، وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري، وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني۔ قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء۔ به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد والمقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم أقله ثم قال لهم أيكم محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، فقال سل عما بدا لك، فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم۔ قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم۔ قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم۔ قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم۔ فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس النبي صلی اللہ علیہ وسلم بهذا۔ یعنی دوسری روایت بھی ہے لیکن اس نسخے میں ہمارے نہیں ہے، جو بخاری کا عام نسخے ہیں جو ہندوستان کے اندر پائے جاتے ہیں اس میں تو، اور دوسرا بھی نسخہ بھی ہے، دوسری حضرت سلیمان والی بھی روایت موجود ہے، ان سلیمان عن ثابت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو مسلم کے اندر تفصیل سے موجود ہے۔ تو یہ ترجمۃ الباب ہے۔ ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے، کیا بتانا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور جو یہ حدیث ہمارے سامنے نقل کی ہے اور جو بہت سے دلائل انہوں نے فراہم کیے ہیں،
ان دلیلوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے گی اور کیا سمجھانا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اس باب کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا تھا کہ استاد کو یہ چاہیے کہ جیسے خود بیدار مغز رہے تو اپنے طالب علموں کو بھی بیدار مغز رکھنے کی کوشش کرے، انہیں بھی دوران درس بیدار کرنے کی کوشش کرے، درس میں شریک کرنے کی کوشش کرے، ان سے وقتاً فوقتاً سوال کرتا رہے تاکہ وہ چوکن نہ رہیں، بیدار رہیں۔ استاد کو یہ ہدایت تھی، جیسے استاد کو چوکن نہ رہنا چاہیے، شاگردوں کو بھی چوکن نہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اب ان کے معیار علم کو جانچنے کے لیے بھی ان سے سوال کرتے رہنا چاہیے، پوچھتے رہنا چاہیے، تاکہ اسی معیار علم کے مطابق ان سے گفتگو بھی کریں کہ کلم الناس علی قدر عقولہم۔ تو اس لیے اب جو ہے دوسرا باب قائم کیا کہ جیسے استاد کو اپنے شاگردوں کا امتحان لینا اور ان کا جانچنا، ان کی صلاحیتوں کو جانچنا صحیح ہے، ضروری ہے کہ جانچ لے، اور جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے اور موجود دور میں کہ جب کوئی طالب علم داخلہ لینا چاہتا ہے کہیں تو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، پہلے ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اس کا معیار علم جانچا جاتا ہے، جس کلاس کے مطابق ہوتا ہے اس کلاس میں اس کو داخلہ دے دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو بھی اجازت ہوتی ہے کہ وہ پھر کلاس میں آئے اور کلاس میں آ کر اپنے استاد سے، اپنے معلم سے جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے، اس کو بھی سوال کرنے کا ہے۔ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا ہے۔ اس طرح سے دونوں ترجمۃ الباب میں مناسبت ہے، ایک طرح کی ایک گونا ربط ہے کہ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک باب کے بعد دوسری باب قائم کرتے ہیں کہ ایک بات سے دوسری بات نکلتی جاتی ہے۔ جیسے آپ قرآن پڑھیں تو قرآن کا بھی طریقہ یہی ہے، قرآن مجید بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید سے سیکھا ہے اور اسی نہج کو تعلیم کے لیے اسی نہج کو اپنایا ہے اپنی کتاب کے اندر، کہ قرآن میں بھی ایسا ہوتا ہے کوئی ذرا سی بھی مناسبت ہوتی ہے، اس مناسبت کے تحت کوئی بات شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس سے دوسری بات نکلتی ہے، وہ شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد تیسری بات ایک سورہ میں۔ پھر قرآن یہ کرتا ہے جس سورہ سے کا آغاز ہوتا ہے جس بات سے، پھر آخر میں بھی اسی بات کو دوسرے پیرائے میں قرآن ادا کرتا ہے، بتاتا ہے، بس اتنی بات۔ یعنی عود علی البدء اس کو محققین نے اس کو اس سے تعبیر کیا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں بھی ایک باب سے دوسرے باب، دوسرا باب سے تیسرا باب، یعنی ترتیب کے ساتھ بات نکلتی چلی جا رہی ہے، تو اس ترتیب سے انہوں نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا ہے۔ اب مقصد کیا ہے ان کا؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ترجمۃ الباب ہے، اس کا مقصد یہ ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ تحمل حدیث کے لیے جو ایسے اور بہت سارے الفاظ تھے تو اس کے بارے میں تحقیق بتا دی، اپنا نقطہ نظر بتا دیا، دوسرے جو محدثین کا نقطہ نظر تھا اس کو بھی بتا دیا۔ تو اب تحمل حدیث کی دوسری قسم بتانا چاہتے ہیں جسے عرض اور قراءت کہا جاتا ہے، جسے عرض اور قراءت کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو بتانا چاہتے ہیں۔ اس لیے بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو قراءت علی الشیخ، یعنی قراءت التلمید علی الشیخ کو ناجائز کہتے تھے، جیسے عراقی متشدد تھے جو، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تردید کے لیے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ عرض کی صورت جائز ہے اور قراءت التلمید یہ بھی جائز ہے، بلکہ اس کو ثابت کریں گے کہ زیادہ بہتر ہے استاد کے پڑھنے کے مقابلے میں، کہ استاد پڑھے شاگرد سنے، اس کے مقابلے میں کہ شاگرد پڑھے اور استاد سنے، یا عرض کی شکل جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اس کو وہ ثابت کریں گے۔ تو مقصد ان کی تردید کرنا ہے۔ آج تو اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، آج اس طرح کا اختلاف نہیں پایا جاتا ہے، لیکن جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے اس زمانے میں ایسے لوگ تھے، ان کی تردید مقصود ہے، اس لیے بہت ہی طاقت کے ساتھ
پوری قوت کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تردید کی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہوا کہ پھر آج اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، آج جو اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جو قراءۃ التلمیذ علی الاستاذ یا عرض کی شکل کو ناجائز اور وہ کہتے ہوں کہ ناجائز ہے اور صحیح نہیں ہے۔ تو دیکھیے، تو مقصد یہ امام بخاری کا یہی ہے کہ ان کی تردید بھی مقصد ہے اور اس تحمل عرض اور قراءت کو ثابت بھی کرنا ہے کہ یہ دو قسمیں بھی ہیں۔ عرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاگرد پڑھے اور استاد سنے، یعنی کوئی شاگرد جو ہے استاد کی کوئی کتاب، کوئی ڈائری لے کر پیش ہو جائے اور استاد کے سامنے وہ پڑھے، اور استاد جو ہے وہ شاگرد اگر کوئی غلطی کرے تو استاد اس کی اصلاح کرے، اور صحیح پڑھے تو کہ نام کرتا چلا جائے یا سکوت اختیار کرے۔ قراءت اور عرض میں عموماً ایک ہی مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ دونوں کا مطلب تقریباً ایک ہی ہے، لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ ایک کا دوسرے پر عطف کیا ہے اور عطف ایک دوسرے کے اوپر عطف کر کے بیان کیا ہے، تو اس میں تو اشارہ ہے کہ دونوں الگ الگ چیزیں، تھوڑا فرق ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی قراءت عام ہے اور عرض خاص ہے۔ یہ گویا قراءت عام ہوئی اور عرض خاص ہے۔ عرض کا مطلب وہ ڈائری لے کر کے پیش ہو گیا ہے اور کہتا ہے یہ آپ کی ڈائری ہے، میں آپ کے سامنے اس کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور قراءت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈائری لے کر نہیں آیا ہے، وہ عرض پیش نہیں ہوا اس کے سامنے، بلکہ ان کی کتاب پہلے سے ان کے پاس موجود ہے، وہ جا کر ان کے پاس پڑھتا ہے، تو یہ پڑھنا ہوا۔ تو یہ دونوں شکلیں جو ہیں کیا ہیں، وہ چاہے وہ عرض کی شکل ہو یا قراءۃ التلمیذ علی الاستاذ کی شکل ہو، دونوں شکلیں کیا ہیں، جائز ہیں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلے جو دلیل دی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض اور قراءت کے جواز کے اوپر، کہ زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام سے سوالات کیے، جیسے تفصیل ابھی حدیث کے اندر آئے گی، اور کہ آپ کے فرستادہ نے، آپ کے نمائندے نے ایسا کہا اور ایسے بیان کیا ہے، تو کیا اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے؟ آ کر وہ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جواب میں اللہم نعم فرمایا، کہا تھا۔ پھر زمام ابن ثعلبہ یعنی سارے سوالوں کے جواب میں، یعنی کہ نماز شب و روز کے اندر نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے جی، تو آپ نے فرمایا اللہم نعم۔ یا سال میں 1 مہینے کا روزہ ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ زکوٰۃ مالداروں سے لی جائے گی اور غریبوں میں تقسیم کی جائے گی، اس کا تذکرہ ہے، تو آپ نے سب کے جواب میں کیا فرمایا؟ اللہم نعم کہا تھا۔ پھر زمام ابن ثعلبہ نے واپس جا کر یہی پیغام اپنی قوم کو بتایا اور ان لوگوں نے اس کو تسلیم کیا اور آپ نے اس کو باقی رکھا۔ یہ جواز کی دلیل ہے۔ اس کی دلیل ہے کہ اگر یہ شکل جو ہے جائز نہیں ہوتی، اور چونکہ آپ تو رسالت کا معاملہ ہے، دعوت و تبلیغ کا معاملہ ہے، دین کو سمجھانے کی بات ہے، آپ نے اس کو کافی سمجھا، تو اگر یہ چیز جائز نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کافی نہیں سمجھتے، بلکہ آپ دہراتے۔ اگر اس کو پڑھنا ضروری تھا، آپ کا پڑھنا ضروری ہوتا، تو معلوم ہوا کہ شاگرد اگر استاد کے سامنے پڑھتا ہے یا استاد کے سامنے پیش کرتا ہے، کوئی کتاب، کوئی ڈائری لے کر آتا ہے اور پڑھتا ہے اور استاد اس پہ نام کہہ دیتا ہے، تو یہ صحیح ہے، جائز ہے۔ ایک دلیل تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے کہ ان کے استاد امام حمیدی نے اس کو یہ کیا ہے، تو پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے تاکہ سارے بابوں کا ترجمہ یہ ہم نے یہ اس کی تشریح شروع کر دی، ترجمہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ یہاں تک تو ہم نے چونکہ یہ
آسان تھا کہ باب اس کا جو آیا ہے علم کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے قول وقل رب زدنی علما کے بارے میں، محدث استاد کے سامنے شاگرد کا پڑھنا اور اس کو سنانا جائز ہے۔ حسن بصری، سفیان ثوری، امام مالک قرات والا شیخ کو جائز کہتے ہیں، اور بعض محدثین نے استاد کے سامنے، بعض محدثین نے یعنی امام حمیدی نے، ابھی میں نے اس کو سمجھایا بتایا، امام حمیدی نے استاد کے سامنے قرات کرنے کے جواز پر دلیل پیش کی ہے کہ امام ابن ثعلبہ کی حدیث سے دلیل پیش کی، ابھی میں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ انہوں نے امام ابن ثعلبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں؟ آپ نے کہا ہاں، تو گویا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنا ہی ہوا۔ پھر امام ابن ثعلبہ نے اس کی خبر اپنے قوم کو جا کر دی اور انہوں نے بھی اس کو جائز مانا، اس کی میں نے وضاحت کر دی، تو مقصد بھی بتا دیا امام بخاری کا اور اس کی وضاحت بھی کر دی۔ تو امام حمیدی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی جو دلیل دی ہے وہ کس کے ذریعے کس کی دی؟ امام حمیدی کی، ان کے استاد محترم امام حمیدی نے امام ابن ثعلبہ کی اس روایت سے استدلال کیا ہے، اور کیسے استدلال کیا ہے اس کی میں نے وضاحت کر دی۔ اب دوسرا جو ہے کہ دوسری جو دلیل دی ہے تو اس کا ترجمہ سن لیجئے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے قرات اور عرض کے جواز پر دستاویز سے دلیل لی ہے۔ سک جو ہے، یہ سک کا لفظ جو ہے یہ معرب ہے، فارسی معرب ہے، اس کی جمع سکاک آتی ہے، سکوک آتی ہے، معنی چیک اور دستاویز کے، یعنی وہ اقرار نامہ جس میں مقر کا اقرار لکھا ہوا ہو، اور مالک سے مراد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک عرض کے جواز پر دستاویز سے استدلال کرتے ہیں۔ اب کیسے استدلال کرتے ہیں میں ابھی بتاؤں گا، پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دستاویز سے دلیل پیش کی ہے کہ جو لکھنے کے بعد لوگوں کو پڑھ کر سنائی جائے، لکھنے کے بعد لوگوں کو پڑھ کر سنائی جائے، اور سننے کے بعد لوگ کہیں کہ فلاں آدمی نے ہم کو گواہ بنایا ہے، حالانکہ ان کو صرف پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ اسی طرح استاد کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے اور پڑھنے والا کہتا ہے فلاں نے مجھ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ یہ دو دلیلیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دے دی۔ ان دونوں دلیلوں کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ امام بخاری مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، امام دار الہجرہ ہیں جو، وہ دستاویز سے استدلال کیا ہے، یعنی وہ اقرار نامہ جس میں مقر کا اقرار لکھا ہوا ہوتا ہے، اس سے استدلال کیا ہے۔ طریقہ استدلال کیا ہے کہ دستاویز میں محرر نے جو کچھ لکھا ہے، مثلا ایک لکھنے والا ہوتا ہے، جو لکھا ہے اس نے اس کو پڑھ کر سنا دیا۔ مثلا اس میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے فلاں ابن فلاں کو، جو مثلا قرضہ دیتے وقت آیت دین میں جو تحریر ہدایت ہے ہم کو کہ فلاں ابن فلاں نے فلاں ابن فلاں کو اتنا روپیہ جس کا نصف اتنا ہوتا ہے بطور قرض دیا اتنی مدت کے لیے کہ وہ 1 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد واپس کر دے گا۔ یہ اقرار نامہ ہے، دستاویز کو محرر نے لکھ دیا ہے، جو کچھ لکھا ہے اس کو پڑھ کر سنا دیا گیا، اور مقر یعنی اقرار کرنے والے نے اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کا اقرار کر لیا، اس پہ دستخط بھی کر لیا، اور وہ سب کے دستخط بھی ہیں۔ جب مقر نے اقرار کر لیا تو اس مجلس کے دوسرے سننے والے موقع پر پڑھنے پر مقر کے خلاف انکار کی صورت میں گواہی دے سکتے ہیں۔ مثلا جو گواہ ہیں، حالانکہ انہوں نے تو پڑھا نہیں، ان کو پڑھ کر سنایا گیا، اس پہ دستخط کر دیا انہوں نے، گواہ ہیں وہ، اب وہ انکار کر دیتا ہے تو وہ ان سے کہا جائے کہ بھائی چلیے آپ گواہی دے دیجیے، آپ تو اس کے گواہ ہیں نا، آپ چلیے گواہی دے دیجیے، تو گواہی دے سکتے ہیں وہ۔ جب صرف عرض کی بنیاد پر گواہی دینا جائز ہے، کہہ رہے ہیں چونکہ عرض کی بنیاد پر تو عرض کی بنیاد پر خبر دینا بدرجہ اولا جائز ہوگا۔ بھائی حدیث میں کیا ہوتا ہے؟ خبر دینا ہوتا ہے، اور گواہی کیا ہے؟ گواہی تو الگ چیز ہے، اس سے بڑی چیز ہے، اس میں تو سرپرستی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب صرف عرض کی بنیاد پر گواہی دینا جائز ہے تو عرض کی بنیاد پر خبر دینا بھی بدرجہ اولا جائز ہوگا۔ تحدیث میں اخبار ہے، شہادت نہیں ہے، لہذا تحذیر بھی جائز ہوگی۔
اس لیے بیان کرنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بیان کرنا جائز ہوگا۔ اور دوسری دلیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پیش کی ہے اسی میں جو میں نے ابھی ترجمہ کیا اس کا، کہ قرآن مجید کی تجوید لوگ قاری حضرات سے پڑھتے ہیں، تو قرآن کی تصحیح قاری کے سامنے کرتے ہیں، قاری صاحب کے سامنے وہ طالب علم پڑھتا ہے یا طالبہ پڑھتی ہے، اور قاری صاحب اس میں جہاں کہیں مخرج کی غلطی ہو، کہیں تجوید کی کوئی غلطی ہوتی ہے اس کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ لیکن جب موقع آتا ہے تو آدمی یہ کہتا ہے، مثلا کہیں پر قرآن کی تلاوت کی، بہت اچھی تلاوت کی ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں بھائی آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ تو وہ کہتا ہے اقرانی فلان یا فلان اقراتنی فلانہ، کہ فلاں خاتون نے مجھے پڑھایا ہے یا فلاں قاری نے مجھے پڑھایا ہے، حالانکہ جب کہ پڑھایا تو نہیں اس نے خود پڑھایا اس کے سامنے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کے اندر یہ جائز ہے تو حدیث کے اندر کیوں نہیں جائز ہو بھائی؟ یعنی جو چیز کسی چیز اعلیٰ کے اندر جائز ہوتی ہے تو ادنا کے اندر کیا ہے، اس سے ادنا کے اندر بھی وہ چیز کیا ہوگی، جائز ہوگی۔ یہ اصولی بات ہے، قرآن میں جب جائز ہے تو حدیث میں کیوں نہیں جائز ہوگی؟ یہ دلیل فراہم کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ تیسری دلیل دی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہا کہ حدثنا محمد بن سلام، کہا کہ ہم سے محمد ابن سلام نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے محمد ابن حسن واسطی نے بیان کیا، انہوں نے حسن بصری سے انہوں نے کہا کہ عالم کے پاس قرات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام حسن بصری مشہور تابعی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عالم کے ساتھ میں پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ عالم اگر پڑھے، استاد پڑھے اور شاگرد سنے گا، تو استاد اگر غلطی کرے گا تو شاگرد شرما حضوری میں کچھ بول نہیں سکے گا، تصحیح نہیں ہو پائے گی، یا ایک سے زائد اعراب کی گنجائش ہوگی کہیں پر تو اس کے وہ پتہ نہیں چل سکے گا، پوچھ نہیں سکے، معلوم نہیں کر سکے گا، اس لیے اس میں غلطی کا امکان ہے۔ اس کے برعکس اگر شاگرد پڑھتا ہے، کہیں پر غلطی کرے گا، کوئی بات ہوگی تو استاد جو ہے اس کی تصحیح کر دے گا اور یہ کر دے گا۔ اس لیے زیادہ بہتر اور زیادہ محفوظ اور معمون شکل کیا ہے کہ شاگرد پڑھے اور استاد سنے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو طرز عمل رہا ہے اس سے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ طالب علم پڑھے استاد سنے، یہ زیادہ بہتر شکل ہے، زیادہ محفوظ اور زیادہ معمول شکل ہے۔ اس لیے کہ موطا کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کے سامنے پڑھا نہیں ہے، خود ان کے شاگردوں نے ان کے سامنے پڑھا ہے اور انہوں نے تصحیح کی ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ان کا طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ یہ شکل زیادہ بہتر ہے، اور صحیح بات ہے کہ زیادہ معمول شکل ہے۔ صرف امام محمد ابن حسن الشیبانی کو یہ فضل حاصل ہے، یہ خصوصیت ان کو حاصل ہے کہ ان کے سامنے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا کو پڑھا ہے، ان کو یہ شرف حاصل ہے، ان کے سامنے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استاد کے سامنے پڑھنا جو ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد دلیل دی ہے انہوں نے، کیا فرماتے ہیں آگے کہ کہا ہم کو خبر دی محمد ابن یوسف فربری نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا محمد ابن اسماعیل بخاری نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا عبید اللہ ابن موسیٰ نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے کہا جب محدث کے پاس پڑھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ بیان کرتے وقت حدثنی کہے۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں سفیان ثوری کہ قال اذا قرئ علی المحدث فلا باس ان یقول حدثنی، محدث کے سامنے پڑھا جائے تو اس کو حدثنی سے بیان کر سکتے ہیں، اخبرنی سے نہیں بیان کریں گے بلکہ حدثنی سے بیان کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کہا کہ ہاں، اور میں نے ابو عاصم سے سنا، وہ امام مالک اور سفیان ثوری کا قول نقل کر رہے تھے کہ شاگرد کا عالم استاد کے سامنے پاس پڑھنا اور استاد کا شاگرد کے سامنے خود پڑھنا دونوں برابر ہے۔ بلکہ میں نے تو آپ کو بتایا کہ امام مالک کے طرز عمل سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ شاگرد پڑھے استاد سنے، یہ زیادہ بہتر ہے، اور بات سمجھ میں آتی ہے، محفوظ طریقہ زیادہ یہی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے دلیلیں دی ہیں
3 دلیلیں، اور پھر دوسرے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول، سفیان ثوری اور امام مالک اور سفیان ثوری کا قول نقل کر دیا کہ یہ لوگ جائز مانتے تھے۔ اس زمانے کے علم کے پہاڑ ہیں وہ، اور بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے عالم و فقیہ ہیں، استاد ہیں، تو ان لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ جائز سمجھتے ہیں۔ تو اب یہ عراقی لوگ کیسے یہ کہتے ہیں یہ متشدد جو ہے وہ کہ یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، کہ بالکل غلط بات ہے، یہ کسی طرح سے بھی صحیح نہیں ہے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پوری حدیث جو ہے وہ نقل کر دی ہے، جو زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ کی حدیث ہے۔ تو میں پہلے اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ کہا کہ ہم سے عبداللہ ابن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، انہوں نے سعید جو ہے مقبری سے، انہوں نے شریک ابن عبداللہ ابن ابی نمیر سے کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے انس ابن مالک سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، اتنے میں ایک آدمی اونٹ پر سوار مسجد نبوی میں داخل ہوا اور اونٹ کو مسجد میں بیٹھا کر باندھ دیا۔ پھر لوگوں صحابہ سے پوچھا، بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں کے بیچ میں ٹیک لگائے بیٹھے تھے، بین ظہرانیہم، بیچ میں تھے، ظہر کا لفظ جو ہے نا زائدہ ہے، بین ایدیہم ہے کہ بیچ میں بیٹھے ہوئے ٹیک لگائے بیٹھے تھے آپ۔ ہم نے کہا، اب دوسرے روایت میں ہے کہ ھذا الرجل ابیض الامغر، یہ سرخ سفید جو ہیں یہ ہمارے درمیان جو ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا یہ گورے چٹے ٹیک لگائے ہوئے ہے صاحب ہیں، تو وہ آپ سے کہنے لگا، اے عبد المطلب کہ بیٹے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، بولو میں سن رہا ہوں۔ تو اس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں آپ سے کچھ پوچھنے والا ہوں اور سوال میں سختی کروں گا ذرا، تو آپ اپنے دل میں برا مت مانیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جو تمہارا خیال ہو پوچھو۔ تو اس نے کہا، میں آپ کو آپ کے رب اور آپ سے پہلے تمام لوگوں کے رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اے اللہ، اس نے کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم رات اور دن میں 5 وقت کی نماز پڑھا کریں؟ آپ نے فرمایا، ہاں اے اللہ۔ اس نے کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم سال کے اس ماہ رمضان کا روزہ رکھا کریں؟ آپ نے فرمایا، ہاں اے اللہ۔ اس نے کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے مالداروں سے یہ صدقہ زکوٰۃ وصول کریں، پھر ہمارے محتاجوں میں تقسیم کر دیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے اللہ۔ پھر اس نے کہا، آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں میں اس پر ایمان لایا، کہ لا چکا ہوں۔ بہت سے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ ایمان پہلے لا چکے تھے، ابھی اس کی بات ہوگی، میں ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور میری قوم کے جو لوگ نہیں آئے ہیں میں ان سب کا قاصد ہوں، نمائندہ ہوں، اور میں بنو سعد ابن بکر قبیلے کا ایک آدمی دمام ابن ثعلبہ ہوں۔ اس حدیث کو لیث کی طرح موسیٰ اور علی ابن عبد الحمید نے بھی سلیمان سے روایت کیا، انہوں نے ثابت سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کے معنی کو روایت کیا ہے۔ تو یہ ترجمہ ہو گیا، انشاءاللہ پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ آئندہ درس میں۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام ورحمۃ اللہ۔